تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو خاص طور پہ اگر پاکستان میں بھی دیکھیں تو ان کو چلانے میں کراچی کے لوگوں میں خاص طور پہ سخاوت کا بڑا ملکہ ہے، خوب خرچ کرتے ہیں، مدارس، مساجد اور دین کا نظم ان لوگوں کے ایک تعاون سے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے لوگ بھی یہاں رکھے۔ نمبر 27، بر اعظم ایشیا کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن پاکستان میں موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، رواہ الترمذی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوزع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها، رواه البخاري۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے ہم سب پر بہت سے انعامات اور احسانات ہیں، انہی انعامات اور احسانات میں اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ آزادی کی نعمت کی قدر کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں اور آزادی کی نعمت کی قدر فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیں، اور آزادی کی نعمت کی قدر چیچنیا، بوسنیا اور عراق کے لوگوں سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ہم آزادی کے ساتھ عبادات بھی ادا کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صوم و صلات کی پابندی بھی ہو رہی ہے، مدارس مساجد کا نظم بھی چل رہا ہے، دعوت کی بہاریں بھی موجود ہیں، لوگ دین میں داخل بھی ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں دین کا پیغام ملک پاکستان کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، ساری دنیا میں ہر چپے چپے پہ الحمدللہ یہاں کے فضلاء علماء، یہاں کے مبلغین مصلحین پہنچ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ رب العالمین نے ہمیں جو ملک عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی بہت خوب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت 27ویں شب کو اور 1366 ہجری کو شب جمعہ کی رات کو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں افضل آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں افضل طاقراتیں ہیں، طاقراتوں میں افضل اکثر اہل علم کے ہاں 27ویں شب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ملک عطا فرمایا یہ 27ویں شب تھی، اگلا دن جمعے کا دن تھا کہ جب اس ملک کی آزادی ہوئی۔ تو یہ بڑی اللہ کی طرف سے صرف یہ ایک اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے یہ مملکت عطا فرمائی۔ تو اس دن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آزاد مملکت دی۔ اس دن میں ہم صدقہ کریں، سخاوت کریں، رجوع اللہ کریں۔ اس دن کا یہ تقاضا نہیں کہ ہم اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول دیں اور اس آواز سے لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں، موسیقی، فحاشی، بے حیائی کو ہم عام کر دیں، گانا بجانا عام کر دیں، ناچ گانے کو عام کریں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ ایسے موقع پر شکر ادا کرنا چاہیے، وہ اعمال اختیار کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو چونکہ ملک اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور ہر انسان کو فطرتی طور پر اپنے ملک سے، وطن سے محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو چونکہ آپ کی خواہش تو تھی کہ میں مکہ میں ہی ٹھہروں، لیکن مکہ کے لوگ چھوڑتے نہیں تھے۔ 13 سال تک
حضرات صحابہ اکرام پہ ظلم و ستم ہوا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے. تو جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ جانے لگے، تو آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیبک من بلد، اے مکہ تو بڑا ہی پاکیزہ شہر ہے، واحبک الی، اور تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر میری قوم کے لوگ مجھے تو نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تیرے علاوہ کسی اور شہر کو آباد نہ کرتا. یعنی حضور نے مکہ کو دیکھ کر فرمایا کہ میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. تو معلوم ہوا انسان کو طبی طور پر ان جگہوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے جن جگہوں پہ ان کا وقت گزرتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کو پھر مدینہ سے بڑی محبت تھی. آپ کبھی اگر باہر چلے بھی جاتے اور جب واپس لوٹتے، دور سے مدینہ کی در و دیوار اور مدینہ کے پہاڑ اور احد پہ آپ کی نظر پڑتی تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور اپنی سواری کو ایڑ لگاتے مدینہ کی محبت میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے، فنظر الى جدرات المدینہ، اور آپ مدینہ کی در و دیوار کو دیکھتے، اوزع راحلتہ، اپنی سواری کو تیز کر دیتے، وان کان علی دابۃ حرکها من حبها، اور اگر آپ سواری پہ ہوتے تو اپنی سواری کو ایڑ لگاتے مدینہ کی محبت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایسی محبت ہوئی کہ آپ نے مدینہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، اے اللہ تو ہمیں مدینہ سے ایسی محبت نصیب فرما دے جیسے کہ مکہ سے محبت ہے، او اشد، اور اے اللہ اس محبت کو اور بھی بڑھا دے. وبارک لنا فی صاعها ومدها، یا اللہ یہاں کی صاع اور مد میں بھی برکتیں عطا فرما، ان پیمانوں میں برکتیں عطا فرما. یہ اشارہ تھا یہاں کی پیداوار میں اے اللہ برکتیں عطا فرما. وانقل حماها فاجعلها بالجحفہ، اور اے اللہ یہاں کے بخار کو تو منتقل کر دے جحفہ میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا انسان کو اپنے وطن سے طبی طور پر محبت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاک سرزمین عطا فرمائی اور اس میں 40 ایسی خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں جو دیگر جگہوں میں موجود نہیں ہیں. بسا اوقات ہمارے بعض نادان ساتھی ملک کی ناقدری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ عظیم ایک نعمت ہے اور ان نعمتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو 40 ایسی چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مملکت عطا فرمائی، اور اس میں 40 اہم خوبیاں بھی اللہ نے عطا فرمائی. نمبر 1، بے شمار قدرتی وسائل. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مملکت عطا فرمائی، سب سے پہلی اور اہم چیز بے شمار قدرتی وسائل. اللہ تعالیٰ نے جتنے وسائل اس خطے اور سرزمین میں رکھے ہیں، دنیا کی کسی سرزمین میں یہ وسائل نہیں ہیں. اس زمین میں اللہ نے جو پیداوار رکھی ہے، اس زمین کی مٹی میں جو اللہ رب العزت نے خوشبو رکھی ہے، اس زمین میں اللہ نے یہ جو صلاحیت رکھی کہ سال میں 2 مرتبہ بھی یہ کاشت ہوتی ہے اور اس کا اکثر حصہ زراعت کے قابل ہے، ہر قسم کا پھول اور پھل اور ہر سبزی اس میں اگتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی ہر ایک سے ممتاز ہے. تو اللہ نے پہلی چیز قدرتی جتنے وسائل ہیں وہ رکھے. تیل کے حساب سے دیکھیں، گیس کے حساب سے دیکھا جائے، کوئلہ دیکھا جائے تو تھر میں اللہ نے کوئلے کے ذخائر رکھے، بلوچستان میں اللہ نے نمک کے ذخائر رکھے ہیں، گیس اور معدنیات کو اللہ نے عام کیا. قدرتی اعتبار سے خوبصورت پتھر یہ جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں ماربل کے، ہر قسم کے بہترین مزین پتھر اللہ نے ان پہاڑوں میں رکھے ہیں. یعنی قدرتی اعتبار سے جتنے وسائل کی ضرورت ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں وہ سارے وسائل رکھے، لیکن ہم نے ان کو بروئے کار نہیں لایا، ہم نے ان وسائل کو استعمال نہیں کیا، ہم نے ان کو نکالا نہیں، صحیح ان کو مصرف میں لگایا نہیں. ہمیں ایسے مخلص رہنما اور مقتدا نہیں ملے جس کی وجہ سے ان کا صحیح استعمال نہ ہو سکا اور عوام کو ان کی سہولیات نہ مل سکی. نمبر 2، ہر قسم کا موسم. اللہ تعالیٰ نے ایسے مملکت ہمیں عطا فرمائی کہ جس میں ہر قسم کا موسم اللہ نے دیا ہے.
چاروں موسم اس سرزمین میں موجود ہیں، ورنہ دنیا کے کتنے خطے ہیں وہاں یہ سب موسم نہیں ہے۔ آپ اس وقت نیو یارک میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جنوبی افریقہ میں جائیں، وہاں سردی بہت زیادہ ہے، 7 8 مہینے سردی ہوتی ہے، 3 مہینے خوب برف باری ہوتی ہے، گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، کام کاج انسان نہیں کر سکتا، سردی منفی سینٹی گریڈ پہ چلی جاتی ہے، لوگوں کے لیے زندگی کے کام بڑے دشوار ہیں۔ لیکن اللہ نے ایسی سرزمین دی، سردی بھی رکھی، گرمی بھی رکھی، خزاں بھی اللہ نے رکھی، بہار بھی رکھی، چاروں موسم دیے۔ گرمی نے ستایا تو اللہ سردی کو لے کر آیا، جب انسان خزاں سے تنگ ہوا تو اللہ بہار کی خوبصورت چادر کو اللہ نے بچھا دیا۔ تو یہ چاروں موسموں سے اللہ نے ہمیں لطف اندوز کیا۔ نمبر 3، پاکستان کا نظام آباشی دنیا کا سب سے بڑا نظام آباشی ہے، یعنی پاکستان کا جو نہری نظام ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے۔ پوری دنیا میں نہروں کا ایسا انتظام موجود نہیں ہے جو نہروں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے بڑے دریا رکھے، دریاؤں سے نہروں کو نکال کر پوری ملک کی سرزمین کو اللہ نے سیراب کیا۔ صرف دریائے سندھ ہی کو دیکھیں، اسے اباسین کہا جاتا ہے۔ اباسین کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام دریاؤں کا باپ ہے، تمام دریاؤں کے والد کی طرح ہے۔ اتنا پانی اللہ نے اس میں رکھا، اور اس سے نکلنے والے نہروں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے، لیکن اس کا پانی صحیح طور پر استعمال نہیں ہوا، نہریں پختہ بنائی نہیں گئی، ٹیوب ویل کا نظام منظم نہیں ہوا، پانی کی تقسیم منصفانہ طور پر نہیں ہوئی، جاگیردارانہ لوگوں نے اپنی زمینوں پر قابض ہو کر پانی کا نظام اپنی زمینوں میں رکھا۔ جن کے پاس دولت، ثروت، مال تھی، انہوں نے اپنی زمینوں کو سیراب کیا، دوسروں تک پانی کو جانے نہیں دیا، اس لیے اس کے اچھے نتائج ثمرات سامنے نہیں آئے۔ ورنہ جو اللہ نے نہری نظام ہمیں دیا ہے پوری دنیا میں یہ کسی کے پاس نہیں۔ نمبر 4، ہر قسم کی پیداوار رکھنے والا ملک۔ ہر قسم کی پیداوار اللہ نے اس ملک میں رکھی ہے، چاہے اس کا تعلق سبزیوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق پھلوں سے ہو، چاہے خشک میوہ کے ساتھ ہو، چاہے سرد ہو، ہر موسم کا پھل، ہر موسم کی غذا اللہ نے یہاں رکھی کہ انسان محتاج نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور طرف جائے۔ پھر ان میں ذائقہ بھی اللہ نے خوب رکھا۔ آپ کسی اور ملک کا آم دیکھیں، پاکستان کا آم دیکھیں، جو ذائقہ اللہ نے یہاں پھلوں کے بادشاہ اس آم میں رکھا ہے وہ دنیا کے کسی اور میں نہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے خود خیانت کی، ہم دھوکے پہ آئے، ہم نے اسے کاربیٹ سے پکایا، اور ہم نے ناقص چیز کو اعلیٰ کر کے فروخت کیا، اچھی کھاد فراہم نہیں کی، اچھے طریقے سے اس کی خبرگیری نہیں کی، ہم نے اس طرح اس نظم کو نہیں چلایا جیسے چلانا تھا، اس لیے اچھے نتائج سامنے نہیں آئے۔ ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطاؤں میں ہمارے لیے کمی نہیں تھی۔ تو میں نے چوتھی بات عرض کی، ہر قسم کی پیداوار پھلوں کے لحاظ سے، سبزیوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں دی ہے، اور ایسی زمین رکھی ہے جس میں ہر قسم کی سبزی اور پھل بآسانی اگ سکتے ہیں۔ نمبر 5، گوادر پورٹ دنیا کے سب سے بڑی اور گہری بندرگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گوادر کی صورت میں جو ہمیں پورٹ عطا فرمایا، اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ گہری جو بندرگاہ ہے وہ یہ ہے۔ اس کا پانی بڑا گرم ہے، اور اس کے ذریعے سے جب یہ مزید آگے کی طرف آباد ہوگا تو ساری دنیا میں انسان جو تجارت کرے گا وہ اس کے ذریعے سے تجارت ہوگی۔ اب جو ایئرپورٹ بننے والا ہے وہ ساری دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ اس گوادر پہ بننے والا ہے۔ جو اس پہ جہاز اترے گا وہ دنیا کے سب سے بڑا جہاز ہوگا، افراد کے لحاظ سے بھی، وسائل کے لحاظ سے بھی۔ اگر اس کی تقسیم منصفانہ ہوئی اور اس کا نظام عدل کے مطابق ہوا تو روزگار کے اتنے مواقع فراہم ہو جائیں گے کہ پورے ملک میں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا، شرح آمدنی بڑھ جائے گی اور مہنگائی کا یہ طوفان کم ہو جائے گا۔ اگر آنے والے لوگوں نے کرپشن نہیں کی، اقتدار والوں نے اس کو غلط استعمال نہیں کیا، تو اللہ نے ہمیں یہ جو بندرگاہ دی ہے یہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ ایک طرف اس کو ایشیا لگتا ہے، چین لگتا ہے، دوسری طرف اس کو امریکہ لگتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر تمام چیزوں کو درآمدات اور برآمدات کرنے کے لیے یہ ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطیہ دیا۔ نمبر 6، دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم۔
اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو اور یہاں کے مسلمانوں کو جو ذہانت عطا فرمائی ہے، دنیا میں جتنے بھی ذکی لوگ ہیں، غیر مسلموں کی تحقیق کے مطابق جو ٹائمز میں رپورٹ بھی شائع ہوئی کہ دنیا میں چوتھے نمبر پر ذکی لوگ، سمجھدار لوگ، باصلاحیت لوگ، ذہین لوگ، انہوں نے لکھا پاکستان کے لوگ ہیں۔ چوتھے نمبر پر ذہین ترین لوگ ہیں، لیکن یہاں کمی اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے ہاں تعلیمی صلاحیتیں نہیں ہیں، تعلیم عام نہیں ہے، تعلیم پر اجارہ داری ہے، مالدار لوگوں کا قبضہ ہے، غریب آدمی کے لیے اولاد کو تعلیم دینا مشکل ہے، ڈگریوں کی فروخت ہو رہی ہے اور کتابوں کا نصاب کا خریدنا مشکل ہو چکا ہے، سرکاری اداروں میں تعلیم نہیں ہے، وہاں کتے اور گدھے گھومتے نظر آ رہے ہیں، چرسی موالی لوگوں کا ڈیرا لگا ہوا ہے، اور جہاں تعلیم ہے وہاں غریب کی پہنچ نہیں ہے۔ ورنہ اگر تعلیم کو عام کیا جاتا اور اس کو رواج رکھا جاتا، سب کو تعلیم مفت فراہم کی جاتی، تو اللہ نے ایسے ذکی ذہین لوگ اللہ نے عطا کیے تھے اس ملک کو کہ ان کی ذکاوت اور ان کی ذہانت ساری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ نے مسلمانوں کو جو حافظہ دیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات محدثین کو جو حافظے دیے تھے، جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ 6 لاکھ راویوں کے حالات ان کو زبانی یاد تھے۔ ان کے شاگرد علامہ تاج الدین سبکی فرماتے تھے لو اقیم علی اقمۃ لعرف کل منہم باسمائہم واسماء آبائہم، ان کو ایک ٹیلے پر کھڑا کرو اور سب راویوں کو ان کے سامنے کھڑا کرو، یہ ہر راوی کا نام، باپ دادا کا نام اور ان کا پورا ایڈریس، ان کے اولاد، ان کے اساتذہ، تلامذہ، اہل علم کے ان کے بارے میں آراء، یہ سب بتا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ویسے بھی ذہانت خوب دی ہے، حافظے بہت اچھے عطا فرمائے کہ محدثین میں کسی کو 3 لاکھ، کسی کو 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ زبانی یاد تھا، تو اللہ نے یہ ذہانت اس ملک کے لوگوں کو بھی عطا کی۔ نمبر 7، دنیا کا 8واں عجوبہ قراقرم ہائی وے یہ پاکستان میں ہے۔ دنیا میں بہت سے عجوبے اور نادر چیزیں ہیں، ان نادر چیزوں میں ایک شاہراہ ہے قراقرم۔ یہ شاہراہ پاکستان سے ہوتے ہوئے چین تک جاتی ہے اور یہ 816 کلومیٹر تک ہے، اور یہ انتہائی بلندی پر بنی ہوئی ہے، جتنا اوپر چڑھتے جائیں تو یہ بلندی پر آتی ہے، اور یہ نہایت پختہ ہے اور ایسی جگہوں سے ہو کر گزر رہی ہوتی ہے کہ جس سے پورے ملک کا حسن و جمال نظر آتا ہے۔ نیچے سے گزرنے والی ندیاں، دریا اور نہریں اور خوبصورتی اس سے نظر آتی ہے، تو پوری دنیا میں اس قدر مضبوط، پختہ، اتنی اونچائی اور بالائی پر ایسی سڑک کہ جو اتنی طویل ہو، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ نمبر 8، واحد اسلامی ایٹمی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ملک عطا فرمایا، اللہ نے اس میں ایک بڑی قیمتی چیز بھی ہمیں دی کہ ایٹمی طاقت بنایا۔ اس وقت جتنے اسلامی ممالک ہیں، ان تمام اسلامی ممالک میں پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، اور اس ایٹمی طاقت کا اظہار 28 مئی 1918 عیسوی میں ہوا، جس وقت بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ایٹمی طاقت کو ظاہر کر کے بتائے کہ سب سے زیادہ قوت اور طاقت میرے پاس ہے۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ان کے ساتھیوں نے مل کر بڑی محنت، جستجو اور لگن کے ساتھ ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے ایک ایسی ایٹمی طاقت ملک کو بنا دیا کہ جس کے بعد الحمدللہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایٹمی طاقت ہے تو یہ ملک پاکستان ہے۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور اثاثہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کسی بھی وقت امریکہ، کسی بھی وقت بھارت، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہے، وہ ایٹمی بم مار کے ختم کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد سے اللہ نے مسلمانوں کو ایک قوت دے دی، اور جس دن یہ ہوا ساری دنیا کے مسلمان خوش ہوئے۔ جب یہ ایٹمی دھماکے ہوئے، فلسطین کے مسلمانوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ اگر کسی وقت ہمارے اوپر اسرائیل جارحانہ حملہ کرے گا تو ہمارے دفاع کے لیے یہی لوگ آئیں گے۔ سعودیہ میں خوشی ہوئی، انڈونیشیا کے مسلمانوں نے خوشی منائی، پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے قیمتی اثاثہ ہے۔ حالانکہ سعودی عرب بھی اسلامی ملک ہے لیکن ایٹمی طاقت اس کے پاس نہیں، انڈونیشیا کے پاس ایٹمی طاقت نہیں، یہ اللہ نے صرف اس ملک کو عطا فرمائی۔ تو یہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا کرم ہے۔ نمبر 9، دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان پاکستان میں موجود ہے۔ ساری دنیا کے اندر نمک کے اعتبار سے جو سب سے بڑی کان پائی جا رہی ہے، اللہ نے وہ پاکستان میں رکھی ہے۔
نمبر 10، دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس پاکستان میں موجود ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ لوگوں میں رفاہی کام، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، ایثار اور محبت کا جذبہ اللہ نے اس مملکت کے لوگوں میں بہت رکھا ہے۔ تو آج پورے ملک میں ہمیں نظر آ رہا ہے ایدی سروس کے ذریعے سے جہاں کوئی مشکل میں ہے تو اس کے ذریعے انہیں وہاں تک پہنچانا۔ اگرچہ اب کچھ مخلص افراد کی کمی نظر آئی، ورنہ جو نظم تھا یہ بڑا ایثار اور ہمدردی کا نظم تھا۔ لوگوں کے دلوں میں آج بھی بڑی محبت ہے۔ اگر کسی پر کوئی وبائی امراض آ جائیں، خدا نہ کرے کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، تو یہاں کے لوگوں میں جو آپس کی محبت، ایثار، تعلق، دوسروں کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ جذبہ کسی اور ممالک کے لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ نمبر 11، دنیا کے بڑے صحراؤں میں شامل صحرائے تھر پاکستان میں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی صحرا ہیں ان میں ایک بڑا صحرا تھر کی صورت میں اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمایا کہ یہ بھی دنیا کی ایک نظیر ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک خوب نظارہ ہے۔ پھر اللہ نے اس کے اندر بھی کوئلہ رکھا۔ یہ اتنی کثیر مقدار میں کوئلہ موجود ہے کہ اگر یہ نکالا جائے اور اس سے بجلی بنائی جائے تو صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اپنے علاوہ یہ دیگر 4 ممالک کو بجلی مفت فراہم کر سکتا ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں کوئلہ رکھا تھا۔ نمبر 12، مٹی سے بنا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم اور وہ بھی مٹی سے بنا ہوا، یہ صرف اور صرف ہمارے ملک میں موجود ہے، ورنہ عموماً ڈیم بنانے میں بہت بڑے خرچے ہوتے ہیں اور بڑی قوت اور بڑی طاقت لگتی ہے، بڑا سرمایہ لگتا ہے۔ لیکن جب مملکت کی آزادی ہوئی تو یہ بات سامنے تھی کہ ڈیم بنایا جائے، لیکن اس وقت اتنا سرمایہ موجود نہیں تھا، اتنی دولت، پیسہ اور اس کے لیے اتنے اسباب نہیں تھے، تو مٹی کے ذریعے سے وہ ڈیم بنا تھا، لیکن وہ ایسا پھر مضبوط بنا، آج تک وہ ڈیم موجود ہے جس کے اندر یہ سارا پانی اسٹاک ہوتا ہے۔ اس وقت یہ بات سامنے تھی کہ اگر بارشیں زیادہ ہوں یا کسی وقت بھارت پانی چھوڑ دے تو نقصان نہ ہو، تو اس وقت ہنگامی حالات میں یہ تعمیر ہوا، لیکن ایسا تعمیر ہوا کہ آج پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے کہ مٹی سے بنا ہے اور سب سے بڑا ڈیم ہے۔ نمبر 13، پاکستانی ایئر فورس پائلٹس دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے فوجی نوجوانوں کو جو قوت، طاقت، جو صلاحیت عطا فرمائی، اس کی نظیر بھی موجود نہیں۔ 1965 کی جنگ آزادی میں یہاں ہی کے ایک پائلٹ نے، جن کا نام محمود عالم تھا، انہوں نے 1 منٹ میں بھارت کے 5 طیاروں کو، جو 5 کے 5 لڑاکا طیارے تھے، سب کو گرایا۔ تو یہ پوری دنیا میں ان کی ایک مثال بنی 1 منٹ میں، جس میں سے 30 سیکنڈ میں اس نے 4 ان کے ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنایا تھا۔ تو اللہ نے ایسی طاقتور فوج عطا کی ہے کہ جو اس وقت سرحدوں پر حفاظت کرنے والے ہیں، پیچھے ان کا جذبہ ایمان ہے۔ تو جو ایمان کے جذبے سے لڑنے والا مسلمان ہوتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جذبوں سے لڑی جاتی ہے، اور جذبوں کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کے پاس ہمیشہ ہر دور میں اسلحہ اور ہتھیار کم رہے، لیکن ایمان کا جذبہ، شہادت کا شوق ان میں رہا ہے، تو اللہ نے ہر موقع پر ان کو فتح دی۔ البتہ اپنوں نے غداری کی، اگر اپنے غداری نہ کرتے تو مسلمانوں کو کوئی شکست نہ دے سکا۔ آپ دیکھیں محمد بن قاسم 711 عیسوی میں جب آئے تھے اور 3 سال یہاں رہے تھے، سندھ تک کا علاقہ انہوں نے فتح کر دیا تھا۔ باب الاسلام کی صورت میں لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے تھے، ہندو بھی آپ کے کردار، عدل اور انصاف سے متاثر تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ جس وقت ولید بادشاہ کا انتقال ہوا، سلیمان بن عبد الملک آیا، اس نے عبد الرحمن صالح کو بھیجا، محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق کی جیل میں ڈال کر اور بے تحاشا ظلم کر کے بے دردی سے شہید کر دیا۔ تو اپنوں کے ہاتھوں ہی محمد بن قاسم شہید ہوئے۔ یا اسی طرح نواب سراج الدولہ 1757 عیسوی میں ان کی جو شہادت ہوئی ہے، تو غداری کرنے والا میر جعفر مسلمان ہی تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت 1799 عیسوی میں ہوئی، یہ غداری کرنے والا میر صادق جو نام لیوا مسلمان ہی تھا۔ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید بالاکوٹ میں جن کی شہادت ہوئی، ان کے ساتھ بھی غداری کرنے والے نام لیوا مسلمان ہی تھے۔ تو اگر مسلمان سے غداری نہ کرے
تو اللہ نے ایمان میں وہ طاقت وہ قوت رکھی ہے کہ کوئی مسلمان کو شکست نہیں دے سکتا. ایمان میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی. تو ایک بات میں نے عرض کی، اللہ نے جو ہمیں فورس عطا کی ان میں جو جذبہ رکھا وہ ایمان کا جذبہ ہے. اس لیے وہ جسموں کے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. 1965 کی جنگ آزادی میں بھی یہی ہوا، ورنہ کبھی بھی کوئی غیر مسلم اپنے جسم سے بم نہیں باندھتا، وہ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. مسلمان اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اسے معلوم ہے مر کر ہی اصل زندگی ہے، اور اگر میں مارا بھی گیا تو شہید ہوں، لوٹ کر آیا تو غازی ہوں. ہر صورت میں میرا درجہ عند اللہ بہت بڑا ہے. نمبر 14، دستور پاکستان. پاکستان کا جو دستور ہے دنیا میں کسی کے پاس وہ دستور اور قانون نہیں. پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان کے دستور میں لکھا ہے کہ اصل حاکمیت صرف اللہ کی ہے، بادشاہت اور حاکمیت اللہ کی ہوگی. ملک کا وزیر اعظم اور صدر صرف اس میں نائب ہوگا، یعنی وہ فیصلے نافذ کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوگا. جو دین اور شریعت کا فیصلہ ہوگا وہ نافذ کرے گا، اس کے علاوہ وہ نافذ نہیں کرے گا. جس وقت ہمارا ملک یہ آزاد ہوا تو اس کے بعد جب دستور پاکستان اور پاکستانی آئین اور قوانین لکھے گئے تو اس میں ملک کے جید علماء میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ظفر احمد عثمانی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے مل کر یہ قوانین لکھے، اسلامی دستور لکھے، اور اس میں یہ بات طے ہے کہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے. پوری دنیا میں اس وقت 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کسی کے دستور میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، بادشاہت اللہ کی ہوگی. ہمارے ملک کے دستور میں حاکمیت اللہ کی ہے. اور یہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. یہ ہمارے دستور میں لکھا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بنے گا. اگر کوئی بنائے اور پھر کوئی عام شہری بھی جا کر اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں درخواست دے قانون کے خلاف تو دے سکتا ہے. ہر شہری کو یہ اجازت حاصل ہے کہ اگر ملک کا کوئی قانون اسلام کے خلاف بنتا ہے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، ورنہ دنیا میں کسی اور کے پاس یہ دستور نہیں ہے. وہاں کے لوگوں نے جو قانون بنائے وہی قانون ہے، اور یہاں جو قانون ہے وہ اسلامی قانون ہے، شریعت کے مطابق قانون ہے. اگرچہ ان کا نفاذ نہیں ہوا، قوانین کا نفاذ ملک میں نہیں ہوا، لیکن دستور جو بنا ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق بنا ہے. نمبر 15، پاکستان کے دستور میں تمام اسلامی عقائد موجود ہیں. جتنے اسلامی عقائد ہیں وہ پاکستان کے دستور میں ہیں. اس لیے جب کوئی صدر یا وزیر اعظم بھی بنتا ہے ان تمام عقائد کو تسلیم کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت کی توحید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو، قرآن کریم پر ایمان لانا، ارکان اسلام کو تسلیم کرنا، آخرت کو ماننا، حشر اور نشر پہ ایمان لانا، قیامت پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر ایمان. یہ جتنے عقائد ہیں یہ ہمارے دستور کا حصہ ہے. نمبر 16، مظلوم مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ. اس وقت ساری دنیا میں اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہے اور انہیں اگر کوئی پناہ کی جگہ ملتی ہے تو وہ پاکستان ہے. اس سے پہلے بھی دیکھیں ظلم ہوا، بنگلہ دیش میں بھی ظلم ہوا تو ان کو پناہ کی جگہ جو ملی، بنگلہ دیش کے لوگ آئے تو پاکستان میں آئے. آج بھی بہت سے برما کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں. افغانستان میں جب سابقہ دنوں میں حالات ٹھیک نہیں رہے وہاں کے مسلمان ہجرت کر کے یہاں آئے، پاکستان نے ان کو پناہ دی. اسی طرح دیگر جہاں بھی ظلم ہوتا ہے تو ان کو پناہ دینے کے لیے یہ ملک بنا دیتا ہے. تو گویا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بڑی اہم اور مرکزی جگہ ہے. جہاں کا مسلمان ستایا ہوا ہو اس کے لیے ٹھکانہ یہ ملک ہے. جہاں کہیں مصیبت آتی ہے دفاع کے لیے جاتا ہے. سعودی عرب میں جس وقت ایران نے حملہ کرنا چاہا تو یہیں کی فوج گئی اور وہاں جا کر بیت اللہ کی حفاظت کے لیے گئی. خدا نہ کرے دوبارہ بھی کبھی کوئی ایسی باری ہو تب بھی اسلامی ممالک میں حرمین کی حفاظت کے لیے سب سے آگے اور پیش جو ہوتی ہے وہ اسی ملک کی فوج ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ رکھی کہ تمام لوگوں کے لیے پناہ گاہ یہ ملک ہے. کسی جگہ بھی کوئی پریشانی آئے تو ان کو پناہ یہ ملک دے رہا ہے. نمبر 17، اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک. غیر مسلم جو یہاں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ عدل اور انصاف والا سلوک ہے.
پاکستان میں مسلمان 97% ہیں، غیر مسلم 3% ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بھی انصاف ہے، کسی غیر مسلم پہ ظلم نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے اور یہ سکھ برادری سے اس کا معاذ اللہ قتل عام جائز ہو، یا ان کی جان مال کو نقصان پہنچایا جائے، یا ان کے کاروبار کا نقصان ہو، ایسی چیز نہیں۔ اسلام نے تحفظ دیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم تمہارے ملک میں رہے اور قوانین کی پاسداری کرے تو اس کی جان مال کی حفاظت اسی طرح ہے جیسے مسلمان کی جان مال کی حفاظت ہے۔ تو ملک میں یہی قانون آج تک موجود ہے کہ جتنی غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، املاک کا تحفظ موجود ہے۔ نمبر 18، مذہبی آزادی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہم سب کے لیے کہ ملک میں ہم سب کے لیے مذہبی آزادی ہے۔ ہم الحمدللہ آزادی سے نماز پڑھتے ہیں، ہم آزادی سے جمعہ عیدین پڑھتے ہیں، آزادی سے مدارس قائم ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام جاری ہے۔ ساری دنیا میں ہدایت پھیل رہی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ آج آپ دیکھیں جو دیگر دنیا کے ممالک ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، وہاں انسان دعوت نہیں دے سکتا۔ چین میں جو مسلمان ہیں ان پہ سخت پابندی ہے، وہ لوگ دین کی دعوت دینا چاہیں بڑی خفیہ دعوت دیتے ہیں۔ روس کے اندر کمیونزم عام تھا، اتنی سختی ہوتی تھی وہ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتے تھے۔ تو آج کتنے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں انسان دین سیکھنا چاہے نہیں سیکھ سکتا، دین پر عمل کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم آزادی سے ہر عبادت کر سکتے ہیں، ہم آزادی سے اپنے بچوں کو دین سکھا سکتے ہیں، اللہ رسول کی تعلیمات سے واقف کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 19، پاکستانی میزائل ٹیکنالوجی دنیا کی سب سے بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو میزائل کے اعتبار سے ٹیکنالوجی دی ہے، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جس تیزی کے ساتھ انہوں نے ترقی کی اور الخالد اور زرار ٹینک تیار کیے، F-16 کے لڑاکا طیارے تیار کیے، ان میں جو سرعت رفتاری رکھی گئی، جو گولے اور بارود اور جو اسلحہ رکھا تیار ہوا، جو ٹیکنالوجی بنی ہے وہ اتنی طاقتور اور قوت والی ہے کہ ساری دنیا اس وقت جانتی ہے کہ ان کے پاس افرادی قوت، ہتھیار کی قوت ایسی ہے کہ ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ایک محض عطا ہے، ورنہ آغاز میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ پیسہ تھا، نہ کچھ سامان تھا، بس وہی جو ہاتھوں میں پکڑا تھا۔ سکھ کہتے تھے کہ یہ بھوکے ننگے لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک میں خوب دین کی بہاریں بھی کی، رزق میں برکتیں بھی رکھی، لوگوں کو ذریعہ معاش بھی دیا۔ نمبر 20، دینی جملہ شعبہ جات نہایت فعال اور مضبوط ہیں۔ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں الحمدللہ ہمارے ملک میں وہ سب کے سب فعال ہیں، سب کے سب مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ مثلا دین کا ایک شعبہ ہے دعوت و تبلیغ، اس وقت الحمدللہ ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر لاکھوں لوگ ہدایت پہ آ رہے ہیں، اور اس کے لیے مرکز اللہ نے ہمارے ملک کو بنایا ہے۔ دین کا ایک شعبہ تصنیف و تالیف ہے، تو اللہ نے اس مملکت میں جو لوگ اچھے مصنف، اچھے محقق، اچھے لکھنے والے، اچھے رائٹر رکھے ہیں، اس کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی۔ دین کا ایک شعبہ ہے قرآن کریم کا حفظ کرنا۔ اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ آپ کو اگر ملیں گے تو اس ملک میں ملیں گے۔ ساری دنیا کی دینی قیادت ہمارا ملک کر رہا ہے، یہیں سے پڑھ کر حفاظ جا رہے ہیں، علماء جا رہے ہیں، قراء جا رہے ہیں، مفتیان تیار ہو رہے ہیں، مبلغ تیار ہو رہے ہیں، مباحثہ مناظرہ کرنے والے تیار ہو رہے ہیں، لوگوں کو احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے دین کی صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ یہیں پر وہ شعبے بھی ہیں جو دین میں کام کر رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ تزکیہ نفس، لوگوں کی دینی طور پر اصلاح، لوگوں کے باطن کی اصلاح، وہ شعبے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ہر شعبہ فعال ہے، دین کے ہر پلیٹ فارم پہ کام ہو رہا ہے، لوگوں کو دین کی طرف، دنیا کی طرف، دنیاوی اہم معاملات کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے۔ نمبر 21، پاکستان آبادی کے اعتبار سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک بن چکا ہے۔ اللہ نے افرادی لحاظ سے بھی بڑی قوت دی، اس وقت آبادی 24 کروڑ ہو چکی ہے۔ ساری دنیا میں دیکھا جائے تو آبادی بڑھتی ہوئی 2.25 ارب تک پہنچی ہے، اور اس میں اللہ نے اس ملک میں جو آبادی رکھی وہ 24 کروڑ، تو گویا آبادی کی شرح کے لحاظ سے بھی یہ ملک بڑھتا جا رہا ہے، تو افرادی قوت بھی یہاں سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 22،
مارخور دنیا کا نایاب جانور کا وجود اس ملک میں. مارخور یہ فارسی کا ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سانپ کھانے والا. یہ ایک جانور ہے اور یہ جانور عموماً گلگت میں، بلتستان میں، چترال میں، پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے. اس کے جو سینگ ہے یہ وہی نشان ہے جو آج ہماری ISI کا نشان ہے، وہ اسی کے سینگوں کا نشان ہے. اور یہ جانور صرف اسی ملک میں ہے، دیگر ممالک میں اس کا وجود بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایسے کئی جانور ہیں جو اللہ نے صرف اس خطے میں ہی رکھے ہیں. جس طرح کہ ڈولفن جو نابینا ہے وہ صرف اس ملک میں ہے، باقی دنیا کے کسی اور ملک میں وہ نہیں ہے. تو بعض وہ جانور جو آبی ہیں، دریاؤں میں رہنے والے، بعض وہ جو خشکی میں رہنے والے، بعض وہ جو صحراؤں اور فضاؤں میں رہنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی امتیاز اس ملک کو عطا کیا. نمبر 23، پاکستان مسلم اکثریت کے اعتبار سے دوسرا بڑا ملک ہے. یعنی سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے انڈونیشیا کے بعد وہ سب سے زیادہ یہاں موجود ہے. تو مسلم یعنی مسلمانوں کی شرح فیصد، مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ، مسلمانوں کی تعداد کا بڑھنا اس ملک میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے کہ دن بدن مسلم آبادی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس وقت غیروں کی نظر میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ مسلمان آبادی کیوں بڑھ رہی ہے، ان کے ہاں تو اولادیں نہیں ہو رہی. وہ تو انہوں نے پہلے ایک نعرہ لگایا بچے دو ہی اچھے. تو وہاں کی عورتیں آزادی کی زندگی چاہتی، وہ بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی. معاذ اللہ زنا اور فحاشی کی زندگی ہے کہ کون 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھے اور پھر وضع حمل کی تکلیف برداشت کرے، پھر 2 سال بچے کو دودھ پلائے، پھر بچے کی تعلیم اور تربیت کرے. تو وہ اس چکر میں نہیں پڑتے، اس لیے وہاں نئی نسل نہیں ہو رہی. پھر وہاں چونکہ وفاداری نہیں ہے، انہیں معلوم ہے بچہ ہوا بھی تو وہ آزاد ہو کر وہ اپنی زندگی گزارے گا، مستقبل میں ہمیں نفع تو دے گا نہیں، ہمارا سہارا تو بنے گا نہیں، اس لیے وہ اولاد کے پیچھے نہیں جاتے. ان کی سوچ ہے کتا وفادار ہے، بیٹا وفادار نہیں، اس لیے وہ اپنی جائیدادیں کتوں کے نام پہ کرتے ہیں، کتے پالتے اور رکھتے ہیں، اولاد کے لیے نہ تمنا کرتے ہیں اور نہ اولاد کے حصول کے لیے جاتے. تو یہ مسلم آبادی ہے، اللہ کا فضل ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. مسلمانوں میں اسلام اور دین کا شعور بھی بڑھتا جا رہا ہے. جس تیزی سے ساری دنیا میں مسلم آبادی بڑھ رہی ہے، اگر یہ اسی طرح رہی تو 2050 میں تمام دنیا میں سب سے بڑا مذہب انشاءاللہ اسلام ہوگا اور سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوگی. اب بھی اگر دیکھا جائے تو عیسائیت کے بعد ایک بڑا مذہب اسلام ہے اور مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ جو مذہب یورپ اور امریکہ میں پھیل رہا ہے اور لوگ کثرت سے جس مذہب میں آ رہے ہیں وہ اسلام ہے. اور سب سے زیادہ کثرت سے عورتیں جس مذہب کو قبول کر رہی ہیں وہ اسلام ہے. اور دولت مند اور پیسے والے سائنسدان اور پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ جس مذہب میں آ رہے ہیں وہ اسلام ہے. کیونکہ انہوں نے ہر چیز کا ریسرچ کیا، اس کو پڑھا اور تحقیق کی، اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو دین فطرتی دین عند اللہ مقبول، جس کے حصول سے انسان کے باطن کی اصلاح ہوگی، ذہنی سکون ملے گا، آرام ملے گا، راحت ملے گی، وہ اسلام ہے. اس لیے وہ قبول کر رہے ہیں. عورتوں کو بھی معلوم ہے سب سے زیادہ حقوق ہمارے جس مذہب میں ہے وہ اسلام میں. انہوں نے تو ان کو ٹیشو کی طرح استعمال کیا، خواہش کو پورا کر کے ان کو پھینک دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ مسلم آبادی بڑھتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد کثرت سے دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اسلام میں کثرت سے داخل ہو رہے ہیں. نمبر 24، دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل وہ پاکستان میں ہے. یہ مصنوعی جنگل اگرچہ شروع کیا تھا برطانیہ نے جس وقت وہ یہاں تھے، اور یہ جنگل اس وقت چھانگا مانگا کے نام سے ہے اور یہ 12,000 ایکڑ پر مشتمل ہے اور 70 کلومیٹر تک اس کا رقبہ ہے. اور یہ شروع ہوتا ہے لاہور سے ہوتا ہوا یہ آگے تک جاتا ہے اور اس میں اتنی لکڑی کی پیداوار موجود ہے اور کہ جس سے اگر پورے ملک میں اس پیداوار کے ذریعے سے آمدنی لائی جائے تو ملک کا بہت بڑا اثاثہ جمع ہو جائے گا، بہت سا قرض دور ہو جائے گا. کہ وہ جنگل ہے جو نہایت خوبصورت ہے اور ہر قسم کی لکڑی یہاں مہیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسباب کے لحاظ سے بھی یہ چیز ہمیں عطا فرمائی. آج بھی آپ دیہات میں جاؤ جو لکڑی کا کام ہوا ہے ایسا خوبصورت ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی.
پچھلے دنوں سفر میں تھا تو وہاں بالاکوٹ میں، چترال میں، چھتر پلین میں، مانسیرا میں، گلگت میں، ان علاقوں میں جب مسجدوں کے محراب، مسجدوں کے ممبر، وہاں کی چھتیں، وہاں کی دیواریں جو لکڑی کے کام سے ہوئی ہیں ایسی خوبصورت ہیں کہ ان کی نظیر نہیں ملتی، اور وہ ساری لکڑی اسی ملک کی ہے۔ تو اللہ نے اس لکڑی میں جو پائیداری اور حسن و جمال رکھا ہے وہ بھی دنیا کی کسی اور چیز میں موجود نہیں۔ نمبر 25، تربیلا ڈیم رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا وسیع ڈیم ہے۔ اللہ نے یہ ڈیم دیا رقبے کے لحاظ سے کہ اس کا طول اور عرض کے اعتبار سے رقبہ دیکھا جائے اور پانی کی جو تعداد اس میں آ رہی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ نمبر 26، سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ملک۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، وہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں۔ یہاں غریب ہو، مالدار ہو، متوسط ہو، دیہڑی والا ہو، دولت والا ہو، کارخانوں والا ہو یا بلاک اٹھانے والا ہو، ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، ہر ایک دے رہا ہوتا ہے اللہ کے نام پر۔ تو آپ دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کی وبائی مرض آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اور اگر کوئی سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، مختلف جگہوں پہ، گلیوں میں، سڑکوں پہ کیمپ لگے ہوتے ہیں، ہر ایک آدمی اپنی وسعت کے مطابق تعاون کرتا نظر آتا ہے، اور یہ دوسروں سے کہیں گنا زیادہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو خاص طور پہ اگر پاکستان میں بھی دیکھیں تو ان کو چلانے میں کراچی کے لوگوں میں خاص طور پہ سخاوت کا بڑا ملکہ ہے، خوب خرچ کرتے ہیں۔ مدارس، مساجد اور دین کا نظم ان لوگوں کے ایک تعاون سے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے لوگ بھی یہاں رکھے۔ نمبر 27، بر اعظم ایشیا کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن پاکستان میں موجود ہے۔ ریلوے اسٹیشن ایشیا کے اندر 3 بڑے ملک آتے ہیں، ایک پاکستان اور ایک بنگلہ دیش اور ایک ہندوستان۔ ریلوے کے اعتبار سے جو بڑا اسٹیشن ہے وہ بھی اس ملک میں موجود ہے۔ نمبر 28، درجنوں ملکوں کی تاریخ رقم کرنے والا ملک، کئی ملکوں کو آباد کرنے والا، ان کو ایسے افراد مہیا کرنے والا کہ جو اس ملک کو تعمیر کریں وہ اس ملک کے لوگ ہیں، یعنی اس ملک کے جیسے انجینئر ہیں، جو اچھے انجینئر مخلص، یہاں کے جو ماہر کاریگر ہیں، یہاں کے جو مستری ہیں، یہاں کے جو پلمبر ہیں، یہاں کے جو بجلی کے کام کرنے والے ہیں، وہ صرف ادھر نہیں پورے ملک کے اندر وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور جو امانت داری سے کر رہے ہیں اللہ نے ان کو خوب عزتیں عطا کی ہوئی۔ تو اللہ نے ان لوگوں میں صلاحیتیں اور ٹیلنٹ بہت رکھا، لیکن صرف استعمال ان کا غلط ہوا۔ اگر استعمال ٹھیک ہوتا، تربیت ان کی اچھی ہوتی اور یہ ملک کی وفاداری میں مزید کام کرتے تو ملک کو بھی نفع دیتے، اپنی ذات کو بھی نفع دیتے۔ تو کئی ملکوں کا قیام میں ان کا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ آج بھی دیکھیں سب سے سخت کام عموماً آپ کو مسلمان کرتے نظر آتے ہیں، پاکستان کے لوگ آتے ہیں۔ یہ سخت دھوپ میں یہ گینتی چلانا، 5 بلاک کندھے پہ رکھ کے اوپر چڑھنا، بڑی مشقت والے کام کرنا، اور یہ اتنے بڑے بھیم کو کندھے پہ رکھ کر اوپر کی منزلوں تک جانا، جتنے مشکل کام ہوں گے، سخت کام ہوں گے، 12ویں اور 14ویں منزل پہ کھڑے ہو کر اس کو پلستر کرنا، یہ سب کام یہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لوگوں میں صلاحیتیں اور قوا بہت رکھی۔ نمبر 29، دنیا کی سب سے بڑی سمندری بندرگاہ اللہ نے یہاں رکھی، جو گوادر کی صورت میں سمندری بندرگاہ ہے، یہ دنیا میں کسی کے پاس اتنی بڑی نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ نمبر 30، نہایت حسن و جمال والا اور قدرتی مناظر والا ملک، اللہ نے نہایت خوبصورت بنایا ہے اس ملک کو۔ اس کے حسن و جمال کا اندازہ جب کوئی آدمی سرحد میں جاتا ہے، اور سرحدی علاقوں میں اگر آدمی جائے، وہاں جو اللہ نے قدرتی مناظر رکھے ہیں، سرحد کی پٹی میں، KPK میں، اور وہاں سے آگے اگر آپ چترال کی طرف، گلگت کی طرف، مری کی طرف، اور وہاں سے ہری پور کی طرف، اور مانسیرا سے آگے چلتے ہوئے ابٹاباد اور بٹل کی طرف جائے، یہ علاقے بڑے خوبصورت ہیں۔ یا کوئی کشمیر کی طرف جائے، نہایت حسن ہے۔ تو اللہ نے اس میں قدرتی مناظر بہت رکھے۔ آج جتنے دیگر ممالک ہیں وہاں قدرتی مناظر نہیں ہیں، ان لوگوں نے پیسہ لگا کر وہ جگہ بنائی ہیں، پیسہ لگا کر عارضی طور پہ پانی جمع کیا، نہریں بنائی، عارضی طور پہ ہوٹل بنائے۔ یہاں اللہ نے قدرتی طور پہ یہ آبشاریں، قدرتی طور پر یہ چشمے رکھے، اور وہاں کا جو پانی نہایت ٹھنڈا رکھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن ہم نادان ہیں، جو پانی اللہ ہمارے لیے زمین سے نکالتا ہے، جڑی بوٹیوں والا
بہترین پانی اسے استعمال نہیں کرتے جو 4-5 مہینے کا پرانا ہو، بوتل میں بند ہو، کیمیکل لگا نقصان دہ ہو، اسے پینا ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جو چیز اللہ نے ہمارے لیے معدنیات میں رکھی آج ہم اسے نہیں استعمال کر رہے، اور جو غیروں نے بنائی ہم اس کو اپنی صحت کے لیے کارآمد سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ اللہ نے جو اس ملک میں قدرتی مناظر رکھے، پانی کی آبشاریں رکھی، پانی کے پھوٹتے چشمے رکھے، ان میں جو ذائقہ رکھا، جسم کی اس میں جو توانائیاں رکھی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ نمبر 31، پاکستان اور چین کو جوڑنے والی شاہراہ قراقرم دنیا کی سب سے بڑی ہموار سڑک ہے۔ یعنی یہ وہ سڑک ہے جو نہایت طویل بھی ہے، نہایت پختہ بھی ہے، نہایت ہموار بھی ہے۔ اتنی طویل، اتنی اونچائی پہ سڑک کا ہونا، اتنا پختہ اور اس کے ارد گرد اس قدر حسن و جمال کا ہونا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ نمبر 32، ہر قسم کی دالیں کاشت کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک۔ اللہ نے یہ بھی ایک اس ملک کو خصوصیت دی، جتنی اس وقت دالیں کاشت ہو رہی ہیں سب سے زیادہ یہاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ ماش کی دال ہو، چنے کی دال ہو، چھولے کی دال ہو، ہر قسم کی دالیں یہاں ہیں۔ اللہ نے خشک میوہ جات اس خطے میں بہت رکھے۔ آج بھی آپ کوئٹہ میں چلے جائیں، وہاں جو بادام ہیں اور کوئٹہ کے جو خشک میوہ جات ہیں، ساری دنیا میں کے میوے دیکھیں اور یہاں کے دیکھیں، جو اس میں ذائقہ ہے وہ کہیں موجود نہیں۔ تو اللہ نے دالیں، خشک میوہ جات اس دھرتی کو اور افغانستان کی دھرتی کو اللہ نے خوب عطا فرمائے، ان میں جو ذائقہ اور لذت رکھی وہ کہیں موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کی صحیح کاشت ہو اور صحیح طور پر زمین کے اندر خوب اس کو پانی فراہم کر کے دیا جائے اور اس کے لیے سہولیات دی جائیں تو اس میں دن بدن مزید بھی اضافہ ہو۔ نمبر 33، دنیا میں سب سے زیادہ پہاڑی سلسلے پاکستان میں ہیں۔ پہاڑی سلسلے سب سے زیادہ پاکستان میں، یہ کسی بھی ملک کے حسن و جمال کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ ایک پہاڑ ختم ہو پھر پہاڑ، چھوٹے بڑے، سیاہ سفید سرخ، رنگا رنگ قسم کے پہاڑوں کا ہونا، پھر ان سے چشموں کا جاری ہونا، ان پہ ہریالی کا ہونا، اس پہ سبزے اور پھولوں اور درختوں کا ہونا، یہ اللہ کی قدرت کے مناظر بھی ہیں، حسن و جمال بھی ہے۔ اللہ نے وہ چیز بھی اس مملکت میں رکھی۔ نمبر 34، دنیا کی سب سے مستعد انٹیلیجنس اللہ نے اس ملک کو دی ہے، جس کو ISI کہا جاتا ہے۔ یعنی ساری دنیا میں اتنی مستعد اور اتنی تیز رفتار اور اتنی تیز اور چالاک انٹیلیجنس کسی کے پاس نہیں جو اللہ نے اس ملک کو دی۔ 1947 میں آزادی ہوئی، اس کے 1 سال کے بعد 1948 عیسوی میں یہ انٹیلیجنس کا وجود ہوا کہ ملک کی حفاظت کے لیے، تو آج تک الحمدللہ وہ کام کر رہی ہے کہ ملک میں جب بھی کوئی خطرات پیش آتے ہیں تو وہ اس کے لیے مکمل طور پر ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے۔ پاک فوج کے ساتھ مل کر ملک کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 35، نہایت بہادر، جفاکش اور جذبہ شہادت سے سرشار افواج پاکستان۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لوگوں کو جو فوج عطا کی، ان میں جذبہ رکھا شہادت کا۔ وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑنے والے ہیں، بڑی قوت اور توانائی کے ساتھ شہادت کے جذبے سے لڑنے والے ہیں۔ ورنہ آپ بھارت کے فوجیوں کو دیکھیں یا امریکہ والوں کو دیکھیں جو افغانستان میں آئے تھے، ان میں سے اکثر نے خودکشیاں کر دی تھی، وہ اکثر ذہنی امراض کے شکار ہو گئے تھے۔ جب واپس لوٹ کر آئے تھے تو ان میں سے کئی ایسے تھے کہ جن کے دماغی توازن اور دماغی عقل نے کام چھوڑ دیا تھا۔ موت کے ڈر کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ وہ تو دولت کے لیے لڑنے والے ہوتے ہیں، پیسے اور عہدے کے لیے جنگ کرتے ہیں، لیکن مسلمان تو ایمان کے جذبے پہ لڑتا ہے۔ اسے معلوم ہے اگر شہادت ملی تو عند اللہ میرا درجہ اور مقام بلند ہو جائے گا۔ اس کی نظیر 1965 کی جنگ آزادی تھی، 17 دن یہ جنگ ہوئی ہے، اور حالانکہ بھارت کی قوت 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود فتح ہوئی۔ اور عجیب بات، اللہ نے ان 17 دنوں میں کوئی واقعہ نہ شراب نوشی کا ہوا، نہ زنا کا ہوا، نہ چوری کا ہوا، اور سب نے بہادری کے ساتھ لڑے، اور مسلمانوں میں مرد، خواتین، عورتیں، ہر ایک نے ایک دوسرے کا بڑا ساتھ دیا۔ جب یہ بات آئی کہ غذائی قلت ہو چکی ہے تو ہر ایک گھروں سے اپنے آٹا لے کر آئے، اور اتنا راشن جمع ہو گیا کہ جو 3 مہینے کے لیے کافی تھا۔ تو مسلمانوں میں ایک اللہ نے جذبہ رکھا ہے، کفر کے مقابلے میں سب یکجا ہو جاتے ہیں اور ایک دیوار بن کر کفر کا مقابلہ کرتے ہیں، اور آپس میں سب شیر و شکر کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ نے قوت اور صلاحیت بھی ان میں دی۔ نمبر 36، بلندی پر دنیا کی سب سے طویل سڑک بھی انہوں نے قائم کی۔
اس وقت جو یہ سڑک جا رہی ہے اس کی نظیر بھی کہیں اور موجود نہیں، جو صرف اور صرف اس ملک میں موجود ہے۔ نمبر 37، قوم و زبان کے مختلف ہونے کے باوجود محبت اور ایثار کا جذبہ۔ یہاں کے لوگوں میں قومیں الگ الگ ہیں، زبانیں الگ الگ ہیں، رنگ الگ الگ ہیں، شہر الگ الگ ہیں، لیکن محبت اور ایمان کا جذبہ ہے۔ ہر ایک اس کو نہیں دیکھتا اس کی زبان کون سی ہے، یہ میری قوم کا ہے یا نہیں، میرے علاقے کا ہے یا نہیں، اس کی لسانیت کون سی ہے۔ ایمان کے جذبے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت اور تعلق ہے۔ نمبر 38، ایشیا کی سب سے بڑی عارضی مویشی منڈی۔ پورے دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایشیا سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں اس وقت 3 طرف پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے، اور اس خشکی میں 7 بر اعظم ہیں، اور ان سب بر اعظم میں سب سے بڑا ایشیا ہے۔ اور اس ایشیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی ایک مویشی منڈی وہ بھی یہاں عارضی طور پہ لگتی ہے کہ جس میں 3.5 لاکھ جانور ہوتے ہیں، جو عموماً عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر مسلمان کے لیے قربانی کے لیے مہیا ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی منڈی کا ہونا یہ بھی ایشیا میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ نمبر 39، بزرگوں سے محبت اور خاندانی نظام کا بقا۔ بزرگوں کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس زمین میں اور یہ مسلمانوں میں یہ بات رکھی ہے، ورنہ آپ اگر یورپ اور امریکہ میں چلے جائیں وہاں کے بوڑھوں کا بڑا برا حال ہے۔ وہاں جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو اولڈ ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کوئی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بڑھاپے میں ان کا سہارا کوئی نہیں ہے، وہ تنہائی کی زندگی میں آخر تنگ ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اور ان کی اپنی اولاد صرف سال میں 1 دن مدر ڈے، ایک دن آتا ہے ماں کی خوشی کا، اور پھول کا ایک گلدستہ اپنی ماں کو پیش کر کے گویا انہوں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ ہے یورپ اور امریکہ کی حالت، اور الحمدللہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ یہاں بزرگوں سے بڑی محبت ہے۔ آپ دیکھیں جس گھر میں بزرگ ہے تو اس گھر میں جہاں دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانا ہے، نانی ہے، چچا ہے، بڑا احترام ہے، بڑی محبت ہے۔ کبھی وہ ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر ہے، اور وہ بڑی عزت کے ساتھ ان کو رکھتے ہیں اور ہر قسم کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ وہاں کی حالت کیا ہے؟ وہاں کا ایک واقعہ، ایک کتاب ہے یورپ کی تہذیب جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر، اس میں انہوں نے لکھا کہ وہاں کا ایک شخص نے دوسرے کو فون کیا، جب بات ہوئی تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف پورے دن میں 5 منٹ مجھ سے گفتگو کریں، موبائل کا خرچہ بھی میں آپ کو دوں گا، مہینے کا خرچہ بھی ہوگا، سارا دن مجھے تنہائی ہوتی ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا تو وحشت ہوتی ہے، صرف آپ 5 منٹ بات کرو، مجھے پورا دن انتظار ہوگا، کوئی تو مجھ سے بات کرنے والا ہے۔ تو وہاں حالت ایسی ہے کہ خاندانی نظام نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے ہاں ایک خاندانی نظام ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو سب مصیبت میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، تو انسان کی مصیبت کم ہو جاتی ہے۔ کوئی خوشی آتی ہے شریک ہو جاتے ہیں۔ آج غیروں کے ہاں خوشی میں بھی کوئی نہیں، اور اگر کوئی غم آ جائے اس غم میں بھی ان کے ساتھ شریک کوئی نہیں۔ یہ خاندانی نظام ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اسی لیے غیر کوشش کر رہے ہیں کسی طرح یہ نظام ختم ہو جائے۔ یہ جو آپس کی محبتیں، آپس کے رشتے ہیں، کہ جو گھروں میں رشتے ہو رہے ہیں، یہ چچا زاد، یہ ماموں زاد، یہ خالہ زاد، یہ تایا زاد، ان رشتوں سے اور محبت بڑھتی ہے، پھر نئی نسل کے آپس میں تازگی آتی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں ایک خاندانی نظام دیا، بزرگوں سے محبت دی، یہ بھی اپنی نظیر آپ ہے۔ نمبر 40، دینی رہنمائی کے لیے باصلاحیت افراد مہیا کرنا۔ دینی رہنمائی کے لیے باصلاحیت افراد مہیا کرنا اللہ نے وہ بھی اس سرزمین میں دیے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو لوگوں کو دینی رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی ملک نے عطا کیے، اچھے اچھے جید علماء اس ملک نے دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی مسجد بنی ہو امام نہ مل رہا ہو، لوگ آئے ہوں جی مسجد بنائیے امام نہیں مل رہا، کبھی ایسا نہیں ہوا رمضان آیا ہو تراویح پڑھانے کے لیے قاری صاحب نہ مل رہا ہو، کسی کو مسئلہ پوچھنا ہو مفتی صاحب نہ مل رہا ہو، کہیں جمعے میں تقریر کرانی ہو کوئی اچھا عالم تقریر کرنے والا نہ مل رہا ہو، کسی نے کوئی دینی تحریری رہنمائی لینی ہے فتوے کی صورت میں اور اس کو کوئی فتوے کی صورت میں جواب لکھنے والا نہ ہو، کسی کے ذہن میں کوئی اشکال موجود ہو اور اس کی کوئی تشفی کرنے والا نہ ہو، کوئی غیر مسلم باس مباحثے کے لیے آئے کوئی مناظرہ کرنے والا نہ ہو، ایسی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مملکت دی کہ اس میں ایسے افراد تیار ہو رہے ہیں جو ساری دنیا میں ہماری دینی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال
یہ 40 میں نے وہ امتیازی خصوصیات عرض کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں عطا فرمائی ہیں۔ تو آج کی جو شب ہے، کل کا دن 14 اگست کا دن آزادی کا دن ہے، اس دن کا تقاضا ہم سے یہ ہے، جب اللہ نے یہ مملکت عطا کی تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم دیگر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں جو مسلمان بھائی اب تک آزاد نہ ہو سکے، جیسے کشمیر کے لوگ، چیچنیا کے لوگ، بوسنیا کے لوگ، عراق کے لوگ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے کہ وہ بھی آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ اب کوئی بھی فلسطینی ہے، کسی وقت پتہ نہیں چلتا، کوئی اسرائیلی آ کر کوئی بھی طیارے سے بمباری کر دے تو اس فلسطینی کا گھر اور جائیداد سب خاک میں مل جاتے ہیں۔ کسی بھی وقت اگر آ کر وہ فائرنگ شروع کر دے، معلوم نہیں ہوتا اگلے دن کون زندہ رہے، کون باقی رہے، کون نہ رہے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر نہیں بیوہ ہو گئے، کتنے بچے ہیں جن کے باپ نہیں یتیم ہو گئے، تو ان کی ہر دن کی زندگی بڑی مشکل کی زندگی۔ وہ مسجد اقصیٰ میں آ کر عبادت نہیں کر سکتے، کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے شاعر پر عمل کرنا مشکل۔ اللہ نے ہمیں آزاد مملکت دی تو ہم ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔